دین کے مسلمات کا مذاق اڑانا. معراج کو اللہ نے کہا ہے کہ فتنۃ للناس. ہم نے آپ کے اس معراج کے سفر کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. جو سنتا تھا حیران ہوتا تھا. لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دے لی، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ یا اللہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے. یہ رات کو گیا اور راتوں رات بیت المقدس، ایلیا کی مسجد اور سفر کر کے واپس آ گیا. سر سید جیسے آدمی نے اور اس طرح کے بہت سے لوگوں نے جس چیز کو اللہ نے قرار دیا کہ یہ تمہارے ایمان کی جانچ ہے، آزمائش ہے، صاف انکار کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا. اور یہ خیال نہ آیا کہ اگر معراج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا تو اس خواب پہ لوگوں کی آزمائش کیا تھی. کیا بھلا لوگ اتنے بے وقوف تھے کہ ایک آدمی اپنا خواب بیان کر رہا ہے اور دوسرے کہتے ہیں تمہیں خواب نظر نہیں آ سکتا. اس کائنات کی حقیقت واحدہ اللہ کی ذات عز و جل، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود اللہ ہو گیا ہوں، فرض کر لو، تو کوئی کیا کہے کہ تم ایسا خواب نہیں دیکھ سکتے. ہونا نہ ہونا تو بالکل الگ بات ہے، محال ہے. تو ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ بھی میں خواب میں رات کو بیت المقدس کیا تھا اور خواب میں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں بہت سے. یہ دین کے مسلمات کا انکار تھا. یہ جتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے اور کیسے واپس آئے، سر سید سمیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ تم پتے کی بات کر رہے ہو کہ پتا سوکھ گیا یا نہیں سوکھا. ہم جڑ کی بات کر رہے ہیں کہ جڑ کے متعلق بات کرو. پتا اور ٹہنی وہ فرع ہے ایک اصل کی. وہ ایک جڑ پہ پیدا ہونے والے جو درخت، تنا، شاخیں لگی ہیں اس کا ایک حصہ ہے. فروعی مسائل پر بات کرنا اور جو اصولی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ کون ہے؟ حماقت نہیں تو اور کیا. پانی پہ جھگڑ رہے ہیں کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. کوئی عقل مند پوچھے گا کہ بھائی تمہارا دھرم، مذہب کیا ہے؟ پاکی اور ناپاکی کا فیصلہ مذہب کرے گا، عقل کرے گی. تمہاری کیا چیز کرے گی؟ وہ کیا ہے؟ ہندو کہتا ہے کہ میرے مذہب اور دھرم میں داخل ہے کہ غیر ہندو اگر اس پانی کو چھو لے، پی لے، یہ ناپاک ہو گیا. مسلمان سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی پی لے، کافر پی لے، مومن پی لے، سب برابر. تو آخر کسی چیز پہ تو فیصلہ ٹھہرا نا. پانی پہ لڑ رہے ہو. اگر اس اختلاف کو ختم کرنا ہے تو پھر ہندو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہندو ہو جائے، پانی کا فیصلہ ہو جائے. پانی پہ کیا لڑنا ہے؟ اصل دین، اصول جو تھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ خدا کے رسول ہیں، مانا ہے کہ خدا کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر معراج کے ماننے میں کیا شبہ ہے؟ کون سی چیز عقل کے خلاف؟ اور اگر یہی نہ مانے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس سے معراج کو منوا کے کر کیا لینا ہے؟ اتنی آسان چیز
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتے ہو تو وہ رسول کیوں ہے؟ اس لیے کہ جبریل امین وحی لے کے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ رسالت یہی ہے نا۔ اور معراج یہ ہے کہ ایک دن جس کے پاس آتے تھے وہ وہاں چلا گیا، تو جو اس کا اتنی مرتبہ آنا مانتے ہو تو یار ایک آدھ مرتبہ یہ بھی تشریف لے گئے، بس اتنی بات ہے، اسی کو نہ مانو پھر۔ ان کا جانا اور اس کو ماننا در حقیقت یہ ٹہنی ہے اس جڑ کی کہ وہ یہاں آئے ہیں، پہلے وہ وہی لے کے آئے ہیں، تو اس کو مان لیا، اور اس کو نہیں ماننا ہے کوئی۔ تو جبریل امین کتنی مرتبہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 27,000 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آئے ہوں، 1000 مرتبہ بھی فرض کر لو آئے ہوں، تو وہ آئے، اور جو اتنی مرتبہ آیا تو ایک دن گویا یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ ہی آتے ہو، ایک دن ہم بھی آئیں گے، تو یہ ادھر تشریف لے گئے۔ اس کو مان لیا، اس کو کیوں نہیں ماننا بھائی؟ اس کی کیا وجہ؟ اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے فرشتہ آئی، فرشتے کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس بڑے کفر کی وجہ سے اس کو بھی نہ مانے، کہ نہیں۔ اتنی موٹی سی بات یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ سر سید